اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 بلیسڈ کمپینینس یعنی عشرہ مبشرہ میں آج ہم جو ذکر کرنے والے ہیں وہ چوتھے خلیفہ اور بہت بڑے صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی لائف اور ان کی سروسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی خلافت کا ذکر ہم نے کہیں اور کسی اور ٹاپک میں کرنا ہے، وہ پیپر 2 کا پارٹ ہے۔ میں اسٹارٹ کرتا ہوں، اور اصل میں دیکھا جائے تو لائف اور سروسز کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال ان کی جو خدمات ہیں وہ اتنی عظیم الشان ہیں کہ اس چھوٹے سے کیا ایک بہت بڑے ٹاپک میں، ایک بہت بڑی کتاب میں بھی وہ کور نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ہمارا کام تو یہ کہ مختصر سے آپ کو بتا دیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ میرا یہ پیپر ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا، تقریباً وہی چیزیں جو میں ہر ویڈیو میں ریپیٹ کرتا ہوں، اور ہم آگے چلتے ہیں۔ 2-3 کویسچنس تھے اس کے اندر، لیکن میں نے ان کو اسکپ کر دیا ہے کیونکہ وہ سیم کویسچنس تھے جو میں نے حضرت عمر کے سلسلے میں یا حضرت ابوبکر کے سلسلے میں دیے ہوئے، تقریباً وہی ٹائپ کے کویسچنس تھے، تو اس میں اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی۔ میں اس کا جو بریفنگ ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹے تھے ابو طالب کے، اور ابو طالب رسول اللہ کے وہ چچا تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا یعنی عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کو لے کے پالا، اور بے انتہا محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور علی جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے، ان کے اور کافی اولادیں تھیں، اور حضرت علی کے بڑے جو بھائی تھے جعفر طیار، جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بھائی تھے، لیکن بڑی فیملی تھی ابو طالب کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کے بیٹے ہوئے، ظاہر ہے چچا زاد بھائی ہوئے، فرسٹ کزن ہوئے، اور یہ ابو طالب اور حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہاشمی فیملی جو تھی قریش کی، اس کو بلانگ کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک بہت بڑی عزت اور آنر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے چھوٹے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور ان سے حضرت علی کے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے 5 بچے ہوئے، بلکہ 6 ہوئے دیکھا جائے تو۔ ایک بڑے بیٹے محسن کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا تھا، اور حضرت حسن حضرت حسین کو سے ہم خوب واقف ہیں، اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تو یہ حضرت علی کی کارنر تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت فاطمہ کے سلسلے میں جو میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں بہت زیادہ تھی۔ حضرت علی کی بڑی عزت تھی کہ چونکہ ابو طالب کی فیملی جو تھی وہ بڑی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد وہ جو تکلیف کا زمانہ تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیسہ انویسٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی بہت ویل آف ہو گئے۔ تو حضرت علی کو جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ نے اپنے گھر میں رکھ لیا، بچے کو بہت ینگ ایج سے۔ اور یہ ان کی کیسی خوش نصیبی تھی کہ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور حضرت خدیجہ کی گود میں پل کے بڑے ہوئے، کیا واقعی نصیب تھا ان کا۔ اور یہ حضرت علی کی بڑی شان تھی۔ حضرت علی کے بچوں میں سب سے پہلے 10 سال کے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو لوگوں پہ پیش کیا، تو بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ینگ ایج میں تھے، 10 سال کے تھے اس وقت۔ اور ان کی ایک اور بڑی شان یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں اپنی نالج کے لیے اور اپنی سمجھداری کے لیے جانے جاتے ہیں، اور صرف علم کے لیے اور سمجھداری کے لیے ہی نہیں، بلکہ حضرت علی ایکولی اپنی زبردست بہادری کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ بے انتہا بہادر، بہت دلیر، بڑے زبردست واریر، اور بہت ذہین انسان تھے۔ یہ ان کی بہادری تھی۔
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ اب آپ مدینے مائیگریٹ کر جائیے، تو حضرت علی اس گھر میں تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی حضرت فاطمہ سے، وہ تو مدینے میں ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، یہ امانتیں ہیں، یہ صبح کو جب اٹھو تو ان لوگوں کو واپس کر دینا، مکے کے کافروں کو۔ اور خود حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں چادر اوپر تک اوڑھ کے لیٹ گئے، اور کافر دور سے یہ سمجھتے رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور رسول اللہ ان کافروں کے سامنے نکل کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ نکل کے گئے اور وہ کمبخت دیکھ نہیں سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اندھے ہو گئے یا سو گئے، جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ۔ تو حضرت علی کی بڑی یعنی دلیری کی بات تھی کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے بغیر کسی ہیسٹیشن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آپ لیٹ گئے، اور یہ بڑی واقعی بڑی عزت کی بات تھی، اس لیے کہ صبح کو جب اٹھ کے انہوں نے بتایا کہ محمد تو ہی نہیں، جا چکے ہیں، تو اس غصے میں وہ جاہل پاگل لوگ جو تھے وہ حضرت علی پہ ہی وار کر سکتے تھے، ان کو قتل کر سکتے تھے، نعوذ باللہ ان کو زخمی کر سکتے تھے، وہ تو غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ تو یہ بات حضرت علی جانتے تھے، لیکن یہ ان کی دلیری تھی کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، رسول کی نہیں جان جاتی ہے تو جائے گی، لاکھ دفعہ جائے۔ تو یہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، ایک بڑا واقعہ ان کے لائف کا۔ پھر ان کی بہادری کے بڑے واقعات ہیں، کوئی ایک واقعہ ہو تو بتایا جائے۔ خیبر پہ کی جب ایکسپیڈیشن ہوئی تو خیبر میں قلعے کوئی ایک اکیلا قلعہ نہیں تھا، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے قلعوں کے بڑے بڑے مکان تھے۔ ان کی ایک سیریز تھی جس میں وہ یہودیوں نے اپنے جو گڑھ تھے بنائے ہوئے تھے، اپنی جہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے۔ اب مشکل یہ ہو رہی تھی کہ وہ ایک قلعہ تو تھا نہیں، وہ ایک کو فتح کرتے تھے، پھر دوسرا بیچ میں آ جاتا تھا، پھر وہاں پہ ریزسٹنس ہو جاتا تھا، پھر تیسرا۔ تو یہ مسئلہ بن رہا تھا۔ تو اچھے بڑے صحابہ بھی جو ہیں وہ اس ایکسپیڈیشن میں اتنے کامیاب نہیں ہو رہے تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح جو ہے میں کمانڈ ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اس کو فتح کرے گا، خیبر کو مکمل طور پہ فتح کرے گا۔ اور حضرت صبح تک سب انتظار رہا، بڑا وہ تھا، انتھوزیزم تھا کہ بھئی کس کو اتنی بڑی عزت ملنے والی ہے، کانکرر آف خیبر، معمولی بات۔ تو حضرت علی سے کہا کہ آپ کمانڈ کریں گے، تو حضرت علی تو حیران یوں بھی ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آنکھوں میں انفیکشن ہے، ان کی پرابلم تھی۔ تو آپ نے اپنا سلائیور سے جو ہے وہ اس پہ رکھا، اور پھر حضرت علی کو کبھی وہ انفیکشن ہوئی نہیں زندگی بھر، اور آپ ٹھیک ہو گئے بالکل۔ اور پھر حضرت علی نے ہی وہ خیبر کا جو بہت بہت مشکل ایکسپیڈیشن تھی، اس کی ڈیٹیل آپ خیبر کی بیٹل میں پڑھ لیجیے گا، یا میرے ویڈیوز میں آ جائے گی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ خیبر کے فاتح تھے۔ اور اسی موقع پہ ان کو جو ہے اسد اللہ یعنی لائن آف اللہ کا جو ہے خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی کا ایک اور بھی خطاب تھا، ٹائٹل تھا ابو تراب۔ ایک دفعہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ غالباً اس وقت یعنی وہ شرٹ نہیں پہنے ہوئے تھے اوپر کا، تو ان کے جسم تو کھلا ہوا تھا، تو اس پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار سے ان کے پاس گئے اور کہا کہ ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ تو پھر ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ابو تراب ہی پڑ گیا، اور حضرت علی کو اتنا پسند تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو ابو تراب کہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ ٹائٹل مٹی والے۔ تو یہ بڑا پیار اور بڑی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے ساتھ، کیا شان ان کی بیان کی جائے۔ حضرت علی نے ہر جنگ میں حصہ لیا، بڑی بہادری کے ساتھ حصہ لیا، اور احد میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ان دونوں میاں بیوی یعنی حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی نے ہی ان کی خدمت کی، اور ان کے لیے پانی لے کے آنا، اور ان کے زخم کا علاج حضرت فاطمہ نے بوری جلا کے، جو جوٹ تھا وہ جلا کے، اور اس کو بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی تھی،
تو وہ رکھا، اور بڑی خدمت حضرت علی کی اور ان کی، اور جو لڑائی کا جو انداز تھا وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت لرنڈ پرسن تھے، بڑا علم تھا حضرت علی کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی عزت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں آپ یمن کے گورنر مقرر ہوئے، اور کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ گئے تھے وہ. اور پھر آپ کی یہ بھی عزت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی جو جسم مبارک ہے اس کو غسل دینا، اور پھر قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اتارنا، اور یہ سب حضرت علی کی بڑی عزتوں میں سے چیز آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ علی میرے بھائی ہیں. یہ موقع تھا جب رسول اللہ نے بردرہڈ قائم کی مدینے میں مائگریشن کے فوراً بعد. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی اور بھائی کو منتخب نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انصار ایک مہاجر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انصار کو اپنا بھائی اپنے لیے مقرر نہیں کیا تھا. ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ تھا بھی نہیں. لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ عزت دی کہ علی میرے بھائی ہیں. اس موقع پہ اور بہت سی کتنی احادیث ہیں، اور کتنا، یہ تو ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. حضرت علی جو تھے وہ بلکہ چوتھے خلیفہ ہوئے خلفائے راشدین میں سے، اور اس سے پہلے انہوں نے تینوں خلفاء کے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور ان کے ایڈوائزر تھے، ٹاپ ایڈوائزر تھے وہ. جب وہ چوتھے خلیفہ تھے اور مدینے سے جو کیپٹل سٹی تھا وہ کوفہ چلا گیا تھا، کوفہ میں ان کے پر حملہ کیا گیا، اور وہ اسی حملے میں کچھ دن زندہ رہنے کے بعد انہوں نے شہادت کی عزت پائی. 10 کمپینین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ ان کی زندگی میں کہ تم تو جنتی ہو. 10 بیسٹ کمپینینس یا عشرہ مبشرہ میں تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے. تھینک یو.